اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطیبین الطاہرین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واحلق عدوهم من الجن والانس ولعنۃ اللہ الدائمۃ علی اعدائهم ومنکر فضائلهم وولایتهم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین۔ شہنشاہ معظم امام زمانہ کی آمد و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں۔ تمام عالم اسلام کے دعوے داران علم کی میں نے پسند کی آیت تلاوت کی ہے۔ جتنے بھی فرقے ہیں ان میں جتنے بھی مولوی ہیں یہ آیت انہیں اتنی پسند ہے کہ اکثر مسجدوں کے دروازوں پہ بھی یہ آیت لکھی ہوئی پڑھتے بھی سب ہیں، لیکن آج تک میں نے اس کا صحیح معنی کسی سے نہیں سنا، اور یہ آیت میں نے اس لیے بھی تلاوت کی ہے کہ اس بارگاہ پہ ایک بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ لوگ نماز کے منکر ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں میدان محشر میں اکثر ایسا ہوگا کہ جو دوسروں کو مشرک کہتے تھے وہ خود مشرک ہیں۔ جو دوسروں کو کافر کہتے تھے وہ خود کافر نکلیں گے، اور جو ماتمیوں کو بے نمازی کہتے تھے وہ خود بے نمازی۔ تو آیت بھی میں نے وہ پڑھی ہے جس میں مولویوں کے بقول نماز کا ذکر ہے۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اور یہ آج کے زمانے میں اس وقت جو حالات ہیں عالم اسلام کے، یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حلال زادہ ان کے فضائل پڑھتا ہے مولوی اسے مشرک کہتا ہے۔ یہ رواج چل پڑا ہے۔ تو کیوں نہ آج ہم قرآن سے پوچھیں کہ مشرک کون ہے، تاکہ پہچان ہو جائے۔ اللہ اس آیت میں اعلان کر رہا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، صلاۃ قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، کیا اللہ کہہ رہا ہے؟ صلاۃ قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ مولوی اس کا ترجمہ کرتا ہے کہ نماز پڑھو، مشرک نہ بنو۔
پہلی بات تو یہ ہے آیت میں پڑھنے کی تو بات ہی نہیں ہے، ترجمہ نماز کیا ہے، اللہ نے صلاۃ کہا ہے، مولوی اس کا ہر جگہ پہ ترجمہ نماز کر رہا ہے۔ میں نے جب معراج کو دیکھا تو جب رسول پردے کے قریب پہنچے تو ایک آواز آئی، یا محمد ان اللہ یصلی، اے محبوب رک جا، اللہ صلاۃ کر رہا ہے۔ یا محمد ان ربک یصلی، اللہ صلاۃ کر رہا ہے۔ کہو مولوی کو کہ ترجمہ کرے کہ اللہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے صلاۃ کچھ اور ہے، ہر جگہ پہ نماز نہیں۔ آؤ پتہ کریں کہ صلاۃ کیا ہے، اور پھر پتہ کریں وہ صلاۃ کون سی ہے۔ اگر بندہ قائم کرے تو مومن، اور قائم نہ کرے تو مشرک۔ آؤ میں بڑی جلدی کرنے لگا ہوں، مضمون بہت اس کا طولانی ہو جائے گا۔ قرآن میں صلاۃ کے 4 معنی ہیں، روایات میں بھی قرآن میں بھی۔ صلاۃ کا پہلا معنی ہے دعا۔ اب وقت نہیں تو میں قرآن کی آیتیں پڑھتا۔ انبیاء نے جو دعا مانگی اس وقت یہ نماز نہیں تھی، انبیاء دعا مانگتے تھے، اللہ اس دعا کا ذکر صلاۃ سے کرتا ہے۔ اچھا ایک اور غلط فہمی بھی دور کرتا جاؤں، یہ مولوی دعا کا معنی کیا کرتے ہیں؟ مانگنا۔ عربی میں دعا کا معنی مانگنا ہے ہی نہیں، دعا ہے دعوت سے۔ دعا کا معنی ہے پکارنا۔ نہیں غور ہی نہیں کر رہے۔ یہ جو ہر جگہ پہ حکم ہے نا دعا مانگو، یہ در حقیقت حکم ہے کہ کسی کو پکارو۔ میں نے رسول سے پوچھا حضور یہ تو پتہ چل گیا دعا پکارنے کو کہتے ہیں، پکارنا کسے ہے؟ رسول نے فرمایا میرا عمل سنت ہے۔ دیکھ میں نے خیبر میں کسے پکارا تھا؟ تو صلاۃ کا پہلا معنی ہے دعا۔ جتنے فرقے اسلام کے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، وہ لوگ دعا کو واجب نہیں سمجھتے، یعنی ان کے نزدیک اگر کوئی دعا نہ مانگے تو وہ مشرک نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے اس آیت میں صلاۃ سے مراد دعا نہیں۔ صلاۃ کا دوسرا معنی ہے درود۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہے درود۔ 73 فرقے درود کو واجب نہیں سمجھتے ہیں، لذا یہاں بھی صلاۃ سے مراد درود، کیونکہ 73 فرقے شیعہ بھی درود کو مستحب سمجھتے ہیں۔ میں ایک بات کرنے لگا ہوں، بڑی توجہ چاہوں گا۔ درود مستحب ہے،
نماز بولو پکی بات واجب ہے. واجب افضل ہوتا ہے یا مستحب؟ بولو واجب. جاؤ 73 فرقے کے مولویوں سے پوچھو، نماز ہے واجب، درود ہے مستحب. پوری نماز پڑھ لو، اگر درود نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی. اچھا درود ہے کیا؟ پڑھتے ہو درود؟ ذرا پڑھ کے سنا. یہ درود میں ذکر کس کا ہے؟ محمد آل محمد کا. اللہ اکبر سے لے کر تشہد تک ساری نماز میں اللہ 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 کرتے رہو. اگر محمد اور آل محمد کا نام نہیں لوگے تو اللہ نماز منہ پہ ڈال دے گا. جس کے بغیر نماز قبول ہی نہیں ہوتی، اگر ان کا نام نماز میں آ جائے تو جس کی باطل ہوتی ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ چلو صلاۃ کا دوسرا معنی درود ہے، لیکن مولویوں کے نزدیک چلو واجب نہیں. اگر کوئی درود نہیں پڑھتا تو ان کے نزدیک مشرک نہیں ہوتا. صلاۃ کا تیسرا معنی ہے نماز. تیسرا نماز ہے. یہاں مولوی ترجمہ کرتے ہیں کہ نماز پڑھو مشرک نہ بنو. اپنی اپنی مرضی کے مولوی سے جا کے پوچھنا، چاہے وہ جس فرقے کا کیوں نہ ہو. اگر نماز نہ پڑھنے والا، غلط مطلب نہیں لینا اس سے، اگر نماز نہ پڑھنے والا مشرک ہوتا ہے تو مولوی کو چاہیے کہ جنازہ پڑھنے سے پہلے پوچھے یہ نماز پڑھتا تھا یا نہیں. کیا مولوی پوچھتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں پوچھتے نا. اس کا مطلب ہے مولوی قرآن کا ترجمہ ہی غلط کر رہا ہے. اس آیت میں صلاۃ سے مراد نماز نہیں ہے. جب میں نے صادق آل محمد سے پوچھا مولا صلاۃ کیا ہے، مسکرا کے فرمایا نحن صلاۃ المؤمن. مومن کی صلاۃ ہم ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور جب سلمان و ابو ذر نے مولا امیر کائنات سے پوچھا، اور یہ جو فرمان پڑھنے لگا ہوں اصول کافی میں ہے، اور یہ بڑا مشہور فرمان ہے. اس حدیث کا نام ہے حدیث معرفت نورانیہ. سلمان و ابو ذر امیر کائنات کی بارگاہ میں آئے. مولا اللہ قرآن میں جگہ جگہ کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو. مولا یہ نماز تو ہم پڑھتے ہیں، وہ صلاۃ جو قائم کرنی ہے اور شرک سے بچنا ہے، وہ صلاۃ کیا ہے؟ مسکرا کے فرمایا فمن اقام ولایتی فقد اقام الصلاۃ. جس نے میری ولایت کو قائم کیا اسی نے تو صلاۃ کو قائم کیا. اب ذرا میں آیت کا ترجمہ کرنے لگا. اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اللہ کہہ رہا ہے ولایت کو قائم کرو، مشرک
توجہ ہے؟ اب پتہ چلا شرک کیا ہے؟ یہ قرآن میں جگہ جگہ شرک ہے، لیکن صرف اس آیت میں اللہ نے پہچان کروائی ہے کہ مشرک کون ہے۔ مشرک صرف وہ ہے جو ولایت کو قائم نہیں کرتا۔ اب بات ذرا مشکل سی ہے، کر جاؤں؟ ذرا سفر اور چلے اوپر ہے دل۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ صلاۃ قائم کرو، مولا نے فرمایا یہ صلاۃ سے مراد میری ولایت ہے۔ اچھا، ولایت کو بھی قائم کرنا ہے۔ یعنی صرف پڑھنے کی بات نہیں ہے، قائم کرنے کی بات ہے۔ یعنی صرف علی اور ولی اللہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ علی اور ولی اللہ قائم کرنا ہے۔ یہ قائم کیسے ہوتا ہے؟ آج تک کسی نے منبر پہ اسے کھولا نہیں ہے۔ آج پتہ نہیں میں کیوں کھولنے لگا ہوں، شاید در پہ ہو، اس لیے تمہیں گھر کی کوئی بات مل رہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آؤ پتہ کریں کہ ولایت کو قائم کیسے کرنا ہے۔ پڑھنے کی بات نہیں، قائم کیا کرنا ہے؟ ولایت۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے سمجھنا پڑے گا ولایت کیا ہے۔ لوگوں نے سمجھا ہے کہ علی ولی اللہ پڑھنا یہ ولایت ہے، پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ قرآن پڑھو، سورہ منافقون، اللہ کہہ رہا ہے اے میرا رسول، منافق تیرے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، اور قرآن ہی کہتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ وہ زبان سے اقرار کرتے ہیں لیکن اللہ انہیں منافق کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے صرف زبان سے علی اور ولی اللہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہونا، قائم کرنا ہے۔ ولایت کو قائم کرنے کے لیے پہلے سمجھو ولایت کیا ہے۔ ولایت کا معنی ہے حکومت، سمجھ آ رہی؟ ولی کا معنی بولو حکومت، ولایت کا معنی سارے بولو حکومت ہے، اور قائم کرنے کا معنی قائم کرنا، نافذ کرنا۔ ولایت کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے تیرے سر سے لے کر پاؤں تک علی کی حکومت ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی تیرے وجود کے ہر حصے میں کس کی حکومت ہو؟ علی بادشاہ کی۔ یعنی تیرا ہاتھ علی کا، تیری زبان علی کی۔ کیا علی بادشاہ اس زبان پہ لعنت نہیں کرے گا جو اپنی زبان سے علی کا نام نہ لے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا چلو میں مختصر کرنے لگا ہوں۔ ولایت ہے حکومت، قائم کرنا، نافذ کرنا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ کام کرو جس سے کائنات میں علی کی حکومت نظر آئے۔
کبھی لفظ پہ بھی غور نہیں کیا. یہ صلاۃ کا معنی کیا ہے لفظ کا؟ صلاۃ ہے وصل سے، اتصال سے. اتصال ہوتا ہے ملانا. اسی لیے تو نماز میں نیت کرتے ہو قربتاً اللہ، قربت اللہ کی. یعنی مقصد یہ ہوتا ہے کہ تو اللہ کے قریب ہو جا. یہی معنی ہے نا. ہے ویسے اگر کوئی کہے نا کہ میں اللہ کے قریب جانا چاہتا ہوں، اس سے بڑا کفر ہی نہیں ہے. پریشان تو نہیں ہو؟ اور بابا یہ سپیکر یہاں ہے، میں یہاں کھڑا ہوں، کچھ فاصلہ ہے، میں اس کے قریب جانا چاہتا ہوں، کیا ہوگا؟ وہاں جاؤں گا. ایسا ہی ہے نا. پھر اس کے قریب ہو جاؤں گا. اللہ کے قریب جانا چاہتا ہے یعنی اللہ کہیں ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن مجبوری ہے، نیت تو قربتاً اللہ ہی ہے. اور اگر اللہ کو کہیں بٹھا دو اور اس کی طرف جاؤ، یہ کفر ہے. اس سے اللہ محدود ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر اس کا مطلب ہے قربت والی نیت بھی صحیح ہے. قریب کسی کے ہونا ہے، اللہ کے ہو نہیں سکتے. اللہ کے تو ہو نہیں سکتے، وہ کہیں بیٹھا نہیں. کرے کیا؟ میرے چھٹے مالک سے کسی نے پوچھا کہ مولا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تب اس وقت تصور کیا کریں؟ اگر قصر بطول میں میرا عشرہ یاد ہو تو میں نے وہاں بھی یہ جملہ فرمان پڑھا تھا. جب میرے مولا سے پوچھا کہ مولا نماز قربت کے لیے ہے، اللہ کو کسی جگہ پہ بٹھانا کفر ہے، اس کے ہم قریب جا نہیں سکتے کیونکہ وہ جسم نہیں رکھتا. پھر مولا کرے کیا؟ میرے مولا نے فرمایا اذا اقمت للصلاۃ فاجعل احد الائمۃ نصب عینیک. جب تم نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو سامنے اپنے زمانے کے امام کو تصور کیا کر. اکثر پوچھتے ہیں لوگ، اکثر آپ میں بھی شاید ہوں گے، ہے لگتا تو نہیں ہے، کہ قبلہ نماز ہم جب پڑھتے ہیں تو نماز میں خیالات آتے ہیں. آتے ہیں نہیں؟ سارے مولویاں زیادہ آتے ہیں. انہوں نے بھی فکر ہوتی ہے پیچھے کنے کھڑے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اکثر کہتے ہیں کہ نماز میں خیالات آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے اور حل کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں اگر اس کا خیال ہو تو پھر کوئی اور خیال نہ آئے، چونکہ تو اس کے خیال میں پڑھ رہا ہوتا ہے جسے تو نے دیکھا ہی نہیں، اس لیے ان کے خیالات آتے ہیں جنہیں تو نے دیکھا ہے. اگر تو سامنے اپنے زمانے کے امام کو رکھے تو پھر اور خیال آ ہی نہیں سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ لذا آج کے بعد جب بھی
نماز کے لیے کھڑے ہو تو سامنے زمانے کے امام کو رکھا کرو، تصور کیا کرو سامنے تیرے یہ خدا گواہ ہے، کبھی وقت ہو تو 5 مجالس میں پڑھوں نماز پہ، تاکہ زمانے کو پتہ چلے یہ نماز ہے کیوں۔ خدا گواہ ہے زمانے کو بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھی کیوں جاتی ہے۔ اگر دل ہو میں کھولنے لگا ہوں ایک رات ہے، پیچھے والوں کا دل نہیں ہے؟ یہ زمانے کو پتہ ہی نہیں کہ نماز آئی کیوں تھی۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں کیا وجہ ہے؟ رسول سے پہلے ایسی نماز کیوں نہیں تھی؟ ہے کبھی سوچا؟ اور شروع کہاں سے ہوئی نماز ہے؟ سب سے پہلے نماز کا حکم رسول کو ہوا، مکہ میں سب سے پہلے کس کو؟ رسول کا، اور اس کا ذکر قرآن میں ہے، پڑھتے سب ہیں، غور کبھی کسی نے نہیں کیا۔ چلو پتہ نہیں کیوں میں آج وہ پڑھ رہا ہوں جو میں نے سوچا تھا کہ شاید بڑے عرصے بعد پڑھوں گا۔ قرآن میں سورہ کوثر پڑھی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے رسول ہم نے تجھے سیدہ عطا کی۔ اب بس میرا اشارہ ہی سمجھنا، اس سے زیادہ نہیں۔ کیا کہہ رہے اللہ؟ ہم نے تجھے سیدہ عطا کی، اس کے بدلے میں فصل سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جتنی نمازیں ہیں یہ بطول کے عطا کے بدلہ، سمجھ آ رہی ہے؟ نماز سیدہ کے بدلے میں ہے، جب نماز ہے ہی بطول کے لیے، پتہ نہیں تم کسے جھک رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب پتہ چلا رسول نے کیوں فرمایا تھا اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو مجھے راضی کرو، اگر مجھے راضی کرنا ہے تو سیدہ کو راضی کرو، اگر سیدہ راضی تو میں راضی، میں راضی تو اللہ راضی۔ مولوی کہتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے نماز سے، نماز تو ہے ہی سیدہ کا صدقہ۔ اور یہ میں کوئی جذبات میں نہیں کر رہا۔ سورہ کوثر فصل لربک ونہر، یہ ونہر کا مولویوں نے ترجمہ کر دیا ہے کہ قربانی کا، یہی ترجمہ کرتے ہیں نا۔ جاؤ میرا چیلنج ہے، جس تفسیر میں بھی اہل بیت کے فرامین لکھے ہیں، میں ایک دو کا نام ہی نہیں لے رہا، جتنی تفسیریں ہیں، اور مجھے حیرت ہے کہ آج تک ممبر پہ کسی نے یہ روایت کیوں نہیں پڑھی۔ شاید وقت نہیں تھا، یا شاید سارا مجمع حلال زادہ نہیں ملا۔ ونہر کی تفسیر میرے مالک سے جب بھی کسی نے پوچھا مولا یہ اللہ جو کہہ رہا ہے ونہر، یہ ونہر کیا ہے؟ اس سے مراد قربانی ہے؟ مولا نے فرمایا نہیں، یہ ونہر سے مراد قربانی نہیں، بلکہ نہر کہتے ہیں ہاتھوں کو کانوں تک لے جانے کو۔ یہ جو تو نماز میں تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے نا، یہ ہاتھ یہاں تک لاتا ہے، یہ ہے ونہر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کانوں تک اللہ
اللہ اکبر، یہ ہے وَنَہَارَ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میرے مولا نے فرمایا نماز میں تکبیرۃ الاحرام میری دادی کی وجہ سے۔ اب پتہ چلا بطول کے منکر کانوں تک ہاتھ کیوں نہیں لے کے جاتے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ نماز بھی صدقہ ہے بطول کا، ہاتھ بھی یہاں تک لے جانا صدقہ ہے سیدہ کا، یعنی بطول مالکہ ہے نماز کی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مولوی کہتا ہے جی سجدہ صرف اللہ کو، اللہ جانے فارس کا رہنے والے کو منا کیوں کہا؟ دکھاؤ سلمان کی پوری زندگی میں کوئی عمل سوائے ایک عمل کے بطول کے دروازے پہ سجدہ کرتا ہے۔ رسول نے بلایا، اس نے نماز تیز کر دی، رسول نے پھر بلایا، اس نے اور تیز کر دی، تیسری مرتبہ بلانے لگا، آواز قدرت آئی نہ بلا، اس نے نماز ختم کی، بھاگتا ہوا آیا، حضور آپ نے بلایا تھا، جب بلایا تھا تب کیوں نہیں آیا؟ حضور نماز پڑھ رہا تھا، فرمایا میں بھی دیکھ رہا تھا۔ تو نے قرآن میں نہیں پڑھا جب رسول بلائے فوری آؤ؟ کافر ہوتے ہوتے بچا، حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ دوبارہ توبہ کر۔ پورے مدینے میں خبر پھیل گئی کہ ابی بن کعب کافر ہوتے ہوئے بچا، نماز توڑ کے نہیں آیا۔ سلمان کو پتا چلا، سلمان نے کہا وقت آنے دو، تمہیں بتاؤں گا نماز ہوتی کیا ہے۔ سلمان اسی مسجد میں مستحب نماز پڑھ رہا تھا، رسول نے فرمایا سلمان پانی، نہیں میں سلمان کی نماز سنانے لگا ہوں۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد۔ رسول نے کہا سلمان پانی، سلمان فوری مصلی سے ہٹا، پانی بھرا، جا کے رسول کو دیا، رسول نے پانی پیا، برتن لیا رکھا، واپس آیا، مصلی پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے ایاک نستعین۔ حضور آپ نے یہ سلمان کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے، نماز آتی نہیں اسے، فقہ جانتا نہیں، اس کو اتنا نہیں پتا کہ نماز ٹوٹ جائے تو شروع سے پڑھتے ہیں۔ اور ہر وقت اترا کے ہمیں کہتا ہے تم میرا کیا مقابلہ کرو گے؟ بلاؤ سلمان کو، آگے جناب سلمان۔ حضور نے فرمایا سلمان یہ کہتے ہیں تجھے فقہ نہیں پتا، جیسے لوگ تمہیں بھی کہتے ہیں تمہیں فقہ نہیں آتی ہے۔ حضور کیا ہوا؟ حضور صبر ہے، حضور اسے اتنا نہیں پتا نماز توڑ دے تو شروع سے پڑھتے ہیں، یہ نماز پڑھ رہا تھا آپ نے بلایا اسے،
پانی کے لیے، اس نے صحیح کیا کہ نماز توڑی، آپ کو پانی دیا، واپس گیا، اسے شروع سے پڑھنی چاہیے۔ سلمان بتا حضور اتنا مجھے نماز ٹوٹ جائے تو شروع سے پڑھتے ہیں، میری ٹوٹی ہی نہیں۔ نہ بات اگلی ہے۔ سلمان نے کہا حضور میری نماز ٹوٹی نہیں، مجازی حقیقی میں بدل گئی تھی۔ بدلنے لگا ہوں۔ سلمان نے کہا حضور میری لفظوں والی نماز عمل میں بدل گئی تھی۔ اصل نماز کیا ہے؟ مولا نے جو فرمایا نحن صلاۃ المومن، کہ اگر نماز ٹکرا جائے ان سے تو پھر نماز کا فاتحہ پڑھنا پڑے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے غلط فہمی کا شکار نہ چھٹی نہیں ہے، ٹکرا جائے تو، اور اگر دل ہو تو ذرا ٹکرانے والی نماز اور نہ بتاؤں؟ بولو۔ اہل سنت کی کتابوں میں بھی میں نے دیکھا ہے، مولا امیر کائنات جنگ صفین پہ جا رہے تھے، جب صفین میں پہنچے نا، عبداللہ ابن عباس سے فرمایا لشکروں کی تعداد لکھ، فلان مقام سے اتنا لشکر آئے گا، فلان جگہ سے اتنا آئے گا، فلان جگہ سے اتنا آئے گا، یمن کے علاقے سے 1000 بندے آئیں گے۔ مولا نے فرمایا، بہار میں بھی روایت ہے، مولا نے فرمایا یمن کے علاقے سے 1000 بندوں کا لشکر آئے گا۔ یمن سے لشکر آیا، عبداللہ ابن عباس نے نام لکھے، جب سب کے نام لکھے نا تو عبداللہ ابن عباس کے چہرے پہ پسینہ، پریشانی کے آثار۔ سب نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے پتہ نہیں آسمان نہ گر جائے۔ کیوں؟ مولا نے فرمایا تھا 1000 بندے ہوں گے، 999 ہے، ایک کم ہے۔ میں نے کتابوں میں دیکھا یمن میں کرن میں رہنے والا اویس کرنی وضو کر رہا تھا، کتابوں میں میں نے لفظ یہی دیکھے ہیں، ایک دم کرن میں اویس خواجہ اویس کرنی نے آفتابہ پھینکا اور دوڑا صفین کی طرف۔ لوگوں نے کہا اویس نماز چھوڑ رہا ہے، کہتا ہے نماز صفین میں جا رہی ہے۔ بندوں نے کہا تیزی سے کیوں جا رہا ہے؟ آرام سے جا، کون سی جنگ شروع ہو گئی ہے؟ جنگ تو کافی دن بعد شروع ہونی ہے، آرام سے پہنچ جائے گا۔ اس نے کہا تجھے پتا نہیں، میرے بادشاہ علی نے فرمایا 1000 بندے ہوں گے۔ سمجھا؟ اچھا چلو آؤ، صفین کی بات ہے تو صفین میں 2 واقعات ہیں نماز کے، 2 ہیں۔ ایک واقعہ مولوی تمہیں سناتے ہیں ہر منبر پہ ہے، دوسرا آج تک کسی نے نہیں سنایا۔ ذہن میں رکھ لی بات کہ نماز ملکیت ہے سیدہ کی۔ یہی وجہ ہے جب بابے نے چاہا تو ملکیت میں تصور کیا، تصرف کر لیا۔ بیٹی کی جو تھی، سمجھ آ رہی ہے؟ صفین میں ایک واقعہ سناتے ہیں، جلدی کرنے لگا ہوں۔ اسبق بن نباتہ کہتا ہے ظہر کے وقت جنگ کے میدان میں امیر کائنات آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پوچھا کیا دیکھ رہے ہیں؟
فرمایا میں چاہتا ہوں کہ آج میری فوج اول وقت نماز پڑھے. توجہ، نماز دی گل تے چپ کر جاندے ہو. کیا کہا؟ چاہتا ہوں کہ میری قوم فوج اول وقت نماز پڑھے. یہ مولوی پڑھتے ہیں. اس نے پوچھا مولا جنگ ہو رہی ہے، آپ کو نماز کی فکر ہے؟ مولوی کیا پڑھتے ہیں یہاں جملہ؟ کتابوں میں بھی یہی ہے. مولا نے فرمایا اسی نماز کے لیے بولو بولو اسی نماز کے لیے جنگ ہو رہی ہے. ایسا ہی ہے. مولویوں سے میرا سوال ہے، کیا دشمن کی فوج جو تھی وہ نماز نہیں پڑھتی تھی؟ سارے پڑھتے تھے. جب وہ بھی ساری نماز پڑھتے تھے تو پھر مولا نے کیوں فرمایا اسی نماز کے لیے جنگ ہے؟ اس کا مطلب ہے ان کی نماز میں اور علی بادشاہ کی نماز میں ایک فرق تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی صفین میں علی بادشاہ کی فوج بھی نماز پڑھتی تھی، دشمن کی فوج بھی. یہ میرا مولا جو فرما رہا ہے اسی نماز کی جنگ ہے، اس کا مطلب ہے فرق صرف اتنا تھا، ان کی نماز میں علی نہیں تھا. ان کی نماز میں. اب اگر پرواز کرنا ہے تو دوسرا واقعہ پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ تھک تو نہیں گئے ہو؟ آؤ، یہ واقعہ تو سارے مولوی پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ کچھ کتابوں میں ہے. جو دوسرا واقعہ ہے نا، یہ کتب اربع جو 4 معتبر کتابیں ہیں، چاروں میں یہ ہے. اور آج تک کسی مولوی نے ممبر پہ نہیں پڑھا، نہ ادھر والوں نے نہ ادھر والوں نے. جو کہتے ہیں نا یہ کیمرے ذرا بند کرو میں ایک بات کرنے لگا، انہوں نے بھی نہیں پڑھا. سمجھ آ رہی؟ اور میں کہہ رہا ہوں 4 کیمرے اور لگاؤ، میں پڑھنے لگا. ہاں، اصول کافی سے پڑھنے لگا ہوں. جنگ صفین کی آخری دن کی جنگ جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں لیلۃ الحریر کی جنگ. یہ بڑی سخت جنگ تھی، فیصلہ کن جنگ. عرب میں جنگ کا قانون تھا کہ صبح سے لے کر مغرب کے قریب تک جنگ ہوتی تھی. جب اندھیرا ہوتا تھا تو جنگ رک جاتی تھی، پھر صبح جنگ. لیلۃ الحریر صفین کا آخری دن ہے. صفین کی جنگ تقریباً 13 مہینے رہی. کچھ دن جنگ ہوتی تھی، پھر مذاکرات ہوتے تھے، پھر جنگ. 13 مہینے گزر گئے. دونوں فوجوں نے کہا جی فیصلہ کن جنگ ہو. میدان میں لکڑیاں رکھی گئی کہ جب اندھیرا ہوگا تو آگ جلائیں گے، روشنی ہوگی، جنگ ہوتی رہے گی جب تک فیصلہ نہ ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ اتنی شدید جنگ تھی کہ مولا کی فوج کے بڑے بڑے جرنیل گھبرا گئے تھے. تیروں کی بارش تھی، بڑے بڑے جرنیلوں میں جرأت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میدان میں جائیں. اور اس کو لیلۃ الحریر کیوں کہتے ہیں؟ مولا نے نا بظاہر ایک زرہ پہنی ہوتی تھی. زیدی صاحب مرحوم پڑھا کرتے تھے کہ بس وہ کپڑے کی زرہ تھی، اسے تھوڑا سا لوہا لگا ہوتا تھا تاکہ پتہ چلے کہ زرہ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. اور اسے لیلۃ الحریر اس لیے کہتے ہیں کہ جب بڑے بڑے جرنیل ڈر گئے نا تو مولا نے وہ زرہ بھی اتار دی اور باریک لباس پہن کے مولا، تیروں کی بارش ہے، مولا نے ٹیلے پہ ٹہلنا شروع کیا. مولا کی فوج کے بڑے بڑے، مولا تیروں کی بارش، آپ ٹہل رہے ہیں. میرے مولا نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو میں صرف تمہارا امام ہوں؟ میں ان تینوں کا بھی امام ہوں. یہ تیر جسے بھی لگتے ہیں میرے ہی حکم سے لگتے ہیں.
پہ. توجہ, اصول کافی میں بلکہ چاروں کتابوں میں, اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے, ینابی المودت میں بھی یہ روایت ہے. اس دن جب عروج پہ جنگ تھی رہا, مولا کے سپاہی آئے, مولا نماز. توجہ, حلال زادہ اب چپ نہیں رہ سکتا. جب انہوں نے کہا نا مولا نماز کا کیا کرے, میرے مولا نے فرمایا صلاتکم الیوم بسیوفکم, آج تمہارا تلوار چلانا ہی نماز ہے. ریسرچ کی, مجھے پورے عالم اسلام کی کتابوں میں نماز کی دوسری شکل جو نظر آئی ہے نا, وہ صرف تلوار چلانا ہی نظر آئی. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے جو تلوار چلاتا ہے وہی تو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. وہ تو سفین میں چلا رہے تھے. اچھا. ہاں, دشمن پہ چلا رہے تھے. اچھا. کچھ کی عادت ہے, جس پہ بھی چلا رہے تھے, چلا تو مولا کے لیے رہے تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں, اور وہاں چلائے یا یہاں چلائے ویسے ہی ہے جیسے احد میں علی چلائے اور یمن میں خواجہ اویس چلائے. اللہ اکبر. سب نے پڑھنا ہے, مل کر ہاتھ لوگوں نے پڑھنا ہے. ہاتھ بند کر کے توجہ, آؤ, اصل بات آگے ہے. مولا نے سفین میں کر فرمایا آج تمہارا تلوار چلانا ہی تمہاری نماز ہے. توجہ, جس کتاب میں بھی یہ روایت لکھی ہے, جتنی بھی کتابوں میں ہے, روایت کے آگے راوی نے لکھا ہے کہ میں نے علی بادشاہ کی ساری زندگی میں کبھی نہیں سنا کہ وہ جو سفین میں 5 ٹائم نماز نہیں پڑھی تھی نا, وہ دوبارہ پڑھو. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں, میں نے بھی پوری تاریخ کو پڑھا کہ کہیں میرا مولا فرمائے وہ جو قضا ہوئی تھی نا, وہ دوبارہ پڑھو. اس دن 5 ٹائم میرے مولا کی فوج میں کسی نے یہ والی نماز نہیں پڑھی, اور دشمن کی فوج میں سب نے پڑھی. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ پڑھ کے جہنم میں جائیں گے, یہ نہ پڑھ کے جنت میں جائیں گے. کیوں؟ وہ پڑھ رہے تھے, یہ قائم کر رہے تھے. اچھا, میں بتا کیا رہا تھا, جو صلات ولایت کو قائم کرے وہ ہے مومن.
جو قائم نہ کرے مشرک وہ ہے مشرک مشرک. یعنی ہو سکتا ہے جی کوئی نماز پڑھے اور مشرک بھی ہو. نہیں ہو سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی نمازیں پڑھتا بھی ہو اور مشرک بھی ہو. اور کافر بھی ہو. یہاں والوں کی میرے بات ہی نہیں کرتا. جی یہاں والے اس معیار کے ہی نہیں ہیں کہ میں ان کی بات کروں. اچھا میں نے ایک نمازی دیکھا جس نے 6000 سال نمازیں پڑھی. سید اس تک تو یہ پہنچ ہی نہیں سکتے. یہ اس بہار کی نہیں ہے. اس بہار کے وہ اور بات ہے کہ وہ ان سے پناہ مانگتا ہے. وہ 6000 سال والا ان سے پناہ بلکہ بھاگتا بھی ہے. راستہ ہی بدل دیتا ہے. اس کی بجائے اس میں وہ والی عادت نہیں ہے. لیکن 6000 سال اس نے نمازیں پڑھی. میں نے قرآن سے پوچھا تو بتا وہ کون ہے اور کیا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس نے آدم کے سجدے کے انکار کے بعد وہ کافر ہوا. قرآن میں اللہ کہہ رہے وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ شروع سے کافر تھا. کانا صیغہ ماضی ہے یعنی شروع سے کافر تھا. اب اس کا شروع آدم کے بننے سے پہلے ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی آدم کا سجدہ بعد میں نہیں کیا. قرآن کہتا ہے شروع سے کافر تھا. اس کا مطلب ہے اس نے آدم سے پہلے جس کا سجدہ کرنا تھا. تو بنتا تھا کہ اللہ اسے ایوارڈ دیتا. کتنا پکا موحد ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ کرنا ہی نہیں چاہتا. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ آدم کا کر, کہتا نہیں اس کا نہیں کروں گا تیرا کروں گا. اس کا مطلب ہے مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کا سجدہ کرے حجت کا نہ کرے. شب معراج چوتھے آسمان پہ اللہ نے رسول سے کہا رسول نبیوں سے پوچھ انہیں نبوت کیسے ملی. ہر نبی نے کہا کہ ہم نے توحید رسالت اور اقامہ ولایت کیا تو ہمیں نبوت ملی. سمجھ آ رہی ہے؟ کتنا اور ٹائم ہے؟
پڑھی ہے؟ ٹائم سرکار کتنا ہے؟ یہ اور 10 پڑھ لئیے. چلو اچھا ٹھیک ہے. چلو میں 2 آیتیں پڑھنے لگا ہیں. ہاں ہاں یہ جو شرک کی باتیں کرتے ہیں نا، خدا گواہی انہیں قرآن نہیں آتا. ہاں قرآن پڑھا ہوتا تو علی کے فضائل میں انہیں شرک نہیں توحید نظر آتی. ہاں آؤ، میں نے قرآن سے پوچھا کہ قرآن ذرا بتا مشرک کون ہے. اچھا 2 آیتیں پڑھنے لگا ہوں، ہیں ساتھ ساتھ اور بڑی جلدی کرنے لگا ہوں. کم از کم مجھے آدھا گھنٹہ ان آیتوں کے لیے چاہیے، لیکن میں 2-4 منٹ میں پڑھنے لگا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اور تمہارا بھی بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک بہت بڑا مسئلہ جو جہاں بھی سنے گا، بہت بڑا تمہارا ایک مسئلہ حل ہو جائے گا جس چنگل میں پھنسایا ہوا ہے لوگوں کو. اللہ قرآن میں کہتا ہے ما کانا للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. مشرک کو کوئی حق نہیں کہ مسجد آباد کرے. جب مولا سے پوچھا مولا مسجد کیسے آباد ہوتی ہے، فرمایا نمازیوں سے. جس مسجد میں زیادہ نمازی وہ زیادہ آباد ہے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مشرک کو کوئی حق نہیں کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے. ویسے آپ نے آج تک زندگی میں دیکھا ہے کہ کوئی مشرک مسجد جائے؟ بظاہر مشرک اہل کتاب کو کہتے ہیں، یہودی عیسائی، جی یہ مشرک ہیں. ہاں کلمے سے باہر جو ہیں، وہ جو لوگ کلمے سے باہر ہیں وہ تو نماز پڑھتے ہی نہیں. جب وہ نماز ہی نہیں پڑھتے تو مسجد میں آتے ہی نہیں. سمجھ آ رہی؟ جب مشرک مسجد میں آتے ہی نہیں تو یہ اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر ایک مسجد کی بات بھی نہیں کر رہا، مساجد اللہ جمع کا لفظ ہے. مشرک کو حق ہی نہیں کسی بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھے. اس کا مطلب ہے اللہ یہاں کچھ ایسے مشرکوں کا بتا رہا ہے جو روز مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ بتا رہا ہے کہ وہ مشرک کون ہے. سمجھا؟ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ ورسولہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ. اللہ کہتا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کا حق صرف اسے ہے جو پہلے اللہ پہ ایمان رکھے، پھر رسول پہ ایمان رکھے، والیوم الآخر کس پہ ایمان رکھے؟ بولو یہ یوم الآخر کیا ہوتا ہے؟ بولو آخرت تے قیامت تے ہے. قرآن میں قیامت کے لیے لفظ ہے یوم الآخرت. بہت سارے مقامات پہ یہ لفظ آیا یوم الآخرت، آخر میں تے ہے. 2 آیتیں ہیں جس میں لفظ ہے یوم الآخر، تے نہیں ہے. اگر دونوں سے مراد قیامت ہوتی تو پھر یہاں بھی آخرت کہہ دیتا، کیا فرق پڑنا تھا؟ فصاحت و بلاغت میں بھی فرق نہیں آتا. یہاں یوم الآخر کا ہے، اس سے مراد قیامت نہیں ہے.
تفسیر میں بھی موجود ہے، اور اس کی تفسیر اس کے لفظ میں ہے۔ اچھا یوم الآخر کا معنی ہے ہمارے آخری کے دن پہ ایمان رکھیں۔ اللہ کہہ رہے مسجد میں نماز پڑھنے کا حق صرف اسے ہے جو ہمارے آخری کے ظہور کے دن پہ ایمان رکھے۔ بس توجہ، آخری لفظ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ۔ اللہ کہہ رہے مسجد میں نماز پڑھنے کا حق صرف اسے ہے جو مسجد میں آنے سے پہلے صلاۃ قائم کر چکا ہو۔ مسجد میں آنے سے پہلے مسجد میں آنے سے پہلے آنے سے پہلے صلاۃ قائم کر چکا ہو، یعنی ولایت کو قائم کر لے، وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھے۔ اور اگر کوئی پھر بھی بھول جائے تو اللہ نماز سے پہلے کہتا ہے اقامت پڑھو، اور اقامت میں کہتا ہے قد قامت الصلاۃ، صلاۃ قائم کر چکا ہوں، اب نماز پڑھنے لگا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی نماز سے پہلے صلاۃ قائم کرنا ضروری ہے۔ میں نے پورے قرآن میں تلاش کیا شرک کہاں کہاں ہے، پورے قرآن میں ختم کرنے لگا ہوں۔ جگہ جگہ پہ اللہ نے شرک کی بات قرآن میں کی ہے، لوگوں سے کی ہے کہ تم شرک نہ کرو، یہ لوگ شرک نہ کریں۔ ایک آیت ایسی ہے جس میں بظاہر مخاطب رسول ہے، بظاہر مخاطب رسول، حالانکہ یہ جتنے بھی قرآن میں رسول کو مخاطب کیا گیا ہے نا، اس سے مراد رسول نہیں ہے، اس بات کی اہمیت کے لیے رسول کو مخاطب کیا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ رسول کو مخاطب کر کے اللہ نے شرک کی بات کی ہے۔ اس آیت کی دو تفسیریں ہیں، یعنی اہل بیت سے دو تفسیریں اس آیت کی ملتی ہیں۔ ہاں شاید دونوں نہ پڑھ سکوں، وقت نہیں ہے، ایک پڑھوں گا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلَكَ۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا رسول اگر تو نے شرک کیا میں تیرے عمل بھی حق کر دوں گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اس آیت کی تفسیر تمام تفاسیر اہل بیت میں، تمام میں ایسا ہی لکھا ہے۔ دو تفسیریں لکھی ہیں، ایک میں لکھا ہے کہ یہ آیت غدیر کے وقت میں آئی ہے کہ لوگوں نے رسول سے کہا حضور آپ نے اگر علی کو ولی بنانا ہی ہے، اعلان ہی کرنا ہے، تو کیونکہ علی بادشاہ کے دشمن بہت ہیں تو آپ یا تو علی بادشاہ کو ولی اعلان نہ کریں یا اس کے ساتھ کسی اور کو بھی رکھ لیں۔ فوری جبریل آیت آیا، اللہ کہہ رہا ہے میرا رسول اگر تو نے شرک کیا تو تیرے عمل بھی حق کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ
جو بطول کا حق کی پوری طرح ایسے ادا نہ کر سکے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی کو علی کے ساتھ شریک اگر بنایا تیرے عمل بھی حق ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اس کا مطلب ہے علی کو اکیلا ولی ماننا ہی توحید ہے. میں ایک بات کرنے لگا ہوں، ذرا ظریف سی بات ہے، ظریف سی ایک بات ہے. جب علی بادشاہ حجت تھے، میں اشارہ کروں گا، ہو سکتا ہے شاید جب علی بادشاہ بظاہر حجت تھے تو حسنین بھی تھے. اس وقت بھی حسنین علی کے شریک نہیں تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ جب علی جیسے علی کے شریک نہیں ہو سکتے تو جو کسی جیسا ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ صلاۃ یہی ہے کہ انہیں ویسے مانو جیسے اللہ کو مانتے ہو. اگر وہ الوہیت میں لا شریک ہے، یہ ولی ہونے میں لا شریک ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اگر وہ نظر نہ آنے والوں میں لا شریک ہے، یہ نظر آنے والوں میں لا شریک ہے. ان کے لیے جو کچھ بھی کرو وہ صلاۃ ہے. ان کی محبت میں جو کچھ کرو وہی صلاۃ ہے. اور ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ نماز وہ ہے جس میں قرآن پڑھو تو ثواب، اللہ اللہ کرو تو ثواب، ذکر کرو تو ثواب. یہ کون ہے جن کی مجلس میں واہ واہ کرو تو ثواب؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اون دی نماز تے اویں بڑی اوکھی ہے، سکھنی پیندی ہے. اینا دی نماز ایڈی آسان ہے کہ بچہ بولتے ہی پہلے بولنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کریم جو ہے ہاں، آسان کر دی ہے اس نے نماز. تو در پہ چھوپ تو جا ہے، بلکہ حد نہیں کر دی. میرے مالک نے فرمایا کہ جو ہمارے در پہ جھک جائے، جس کے دل میں ہم بستے ہوں. فرمایا نفس المحموم فی ہم من او تصویح. فرمایا جو ہماری محبت رکھتا ہے، دل میں جو سانس لیتا ہے وہ بھی تسبیح ہے. اس کا سانس لینا تسبیح، اس کا بیٹھنا تسبیح ہے، اس کا لمحہ لمحہ تسبیح ہے. ہاں، حد ہو گئی. ان کی مجلس میں آئے گا، تو خوش ہوگا وہ بھی تسبیح ہے، تو روئے گا وہ بھی تسبیح ہے. کوشش کیا کرو مجلس میں ہمیشہ بلند آواز سے کرو. اس کی وجہ تمہیں بتانے لگا. یہ رونے کو عربی میں آہ کہتے ہیں. 1.25 لاکھ نبیوں میں ابراہیم ہے خلیل اللہ، اللہ کا خلیل ہے.
ہاں، اور 1.25 لاکھ نبیوں میں رسول کے بعد ابراہیم کا مقام ہے. جانتے ہو کیوں؟ قرآن میں آیت ہے. میرے مالک سے پوچھا گیا کہ ابراہیم کا یہ مقام کیوں ہے؟ تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم کثرت سے اسم اعظم کی تلاوت کرتا تھا. اپنے آپ کو ابراہیم سے کم نہ سمجھا کرو. مولا ابراہیم کون سے اسم اعظم کی تلاوت کرتا تھا؟ مولا نے فرمایا قرآن پڑھ. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ. ابراہیم بہت زیادہ آہ کرتا تھا. آہ کر کے ابراہیم روتا تھا. مولا کس لیے روتا تھا؟ فرمایا جب اسے پتا چلا نا اسماعیل کے گلے پہ چھری پھیر دی، تو کیونکہ وہ اکبر کی محبت میں چھری پھیر دی، اس دن کے بعد موت تک ابراہیم علی اکبر کو روتا تھا. پھر میرے مولا نے فرمایا آہ اللہ کا اسم اعظم ہے. یہی وجہ ہے میرے مولا نے فرمایا جب مصائب میں تمہاری آہ نکل آئے نا تو اس وقت ہمارے ظہور کی دعا مانگا. لیکن اس وقت جب آہ دل سے نکلے اور تیرے دل میں اور کچھ نہ رہے. اللہ اکبر. خدا گواہ ہے. ایک جملہ صرف پڑھنا ہے کیونکہ بات نماز کی ہے اور نماز ہے بطول کا صدقہ. یہی وجہ ہے کہ جب بھی سیدہ رسول کے سامنے آتی رسول کھڑا ہو. رسول کا کھڑا ہونا بھی تو صلاۃ تھا. امت کو بتا رہا تھا میرا ہر لمحے کا عمل صلاۃ ہے اور میری صلاۃ یہی ہے. جب بطول آئے میں کھڑا ہو جاتا ہوں. خدا گواہ زمانے کو پتہ ہی نہیں ہے نماز کیا ہوتی ہے. اگر زمانے کو پتہ ہوتا نماز کیا ہے تو بطول دربار میں کھڑی نہ رہتی. فدق مانگنے نہیں آئی تھی، صلاۃ بتانے آئی تھی. اللہ اکبر. یہ اس لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں کہ شاید سیدہ لاہور والوں سے اتنا راضی نہیں ہے. میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا. پھر گئی ہے دربار میں دیکھنے کے لیے کہ میرے حق میں کون صلاۃ ادا کرتا. میں نے شیعہ سنی کتابوں میں دیکھا ہے میرے قبلہ و کعبہ پڑھا کرتے تھے. جب پوچھا نا کہ سیدہ کا مقام کیا ہے اور صلاۃ کیا ہے، فرمایا صلاۃ کا حقیقی مظاہرہ ہوگا میدان محشر میں. جب میدان محشر میں ساری خدائی کھڑی ہوگی نا، ساری خدائی ہوگی، مخلوق جمع ہوگی، 1.25 لاکھ نبی ہوں گے، ایک دم کائنات کا رسول آئے گا. کیا خیال ہے تمہارا؟ جب کائنات کا رسول آئے گا سارے نبی کھڑے ہو جائیں گے، ان کی امتیں بھی تعظیم کریں گی. ساری خدائی 1.25 لاکھ نبی کائنات کا رسول میدان محشر میں ہوں گے. ایک دم آواز قدرت آئے گی یا اہل محشر غضوا ابصارکم حتی تجوز بنت رسول اللہ. محشر والوں اپنی آنکھیں بند کر لو، رسول کی بیٹی آ رہی ہے. جیسے ہی رسول کی بیٹی کی بطول کی سیدہ کی سواری آئے گی نا میدان محشر میں، منادی ندا کرے گا آنکھیں بند کر لو، نظریں جھکا لو. سارے نظریں جھکا لیں گے.
منادی ندا کرتا ہوا کائنات کے رسول کے قریب سے گزرے گا. رسول فرمائیں گے میری جو بیٹی ہے کیا میں بھی نظریں جھکا لوں؟ ہاتھ باندھ کے عرض کرے گا بے شک تیری بیٹی ہے، لیکن جس رنگ میں آ رہی ہے برداشت نہیں کر سکے گا. آئے گی کس رنگ میں؟ ایک ہاتھ میں محسن کو اٹھایا ہوگا، عرش کا پایا پکڑ کے کہے گی بے ای ذنب قتلت، اپنے قائم کی طرف دیکھ کے کہے گی یا عدل و یا حکم، اور میرا عادل بیٹا بتاؤ کس جرم میں میرا محسن مارا گیا. اللہ اکبر. ایک ہاتھ میں علی اصغر کا کرتا ہوگا، کندھے پہ مظلوم کربلا کا خون بھرا کرتا ہوگا، ایک انگلی سے 4 سال کی معصومہ کو. اللہ اکبر. اور کہے گی میرا قائم بیٹا اگر نہ محرموں کا مجمع نہ ہوتا تو میں سر سے چادر ہٹا کے بتاتی کہ میرا سر زخمی ہے، میرا پہلو زخمی ہے. اللہ اکبر. بس ایک لفظ پڑھنے لگا جو سید بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا. جب بابے کے سامنے آئے گی نا، آ کے کہے گی بابا میں نے اسے کہا تھا میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی. تیرا مذہب میں ماتم جائز ہے. تین دفعہ بطول نے دربار میں کہا تھا انا الصدیقۃ الکبریٰ. منبر والے سے کہا تھا میں وہ ہوں جس کی گواہی پہ توحید مانی گئی. اللہ اکبر. اب دل دکھے مجھے معاف کرنا، یہ آخری زمانہ ہے، اس زمانے میں مصائب چھپانے نہیں چاہیے، لیکن ادب کا تقاضا ہے. میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا. رو کے کہے گی بابا جب تیرے سامنے آتی تھی تو کھڑا ہو جاتا تھا. بابا مدینے میں تو نے 6 مہینے تک یا 9 مہینے تک روز میرے دروازے پہ آیت تطہیر پڑھ کے کہا تھا کہ جب بھی میں آتا ہوں اس کے دروازے پہ سلام کرتا ہوں. بابا تو نے تو زمانے کو بتایا تھا جس کی تعظیم کے لیے میں کھڑا ہو جاتا ہوں. بابا میں اسی منبر کے پاس گئی تھی، میں کھڑی رہی وہ بیٹھے ہوں. میں سوچ رہا ہوں کیسے لفظ پڑھوں. میرے اندر طاقت نہیں رہی پڑھوں، لیکن یہ سیدوں کی غیرت کا مسئلہ ہے اس لیے پڑھنے لگا ہوں. بی بی فرمائے گی بابا تو مجھے بذات المنی کے سامنے کہا تھا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. بابا تو کہتا رہا یہ میرے دل کی ٹھنڈک ہے. بابا تو کہتا رہا یہ میرے وجود کی خوشبو ہے. بابا اسی منبر پہ مجھے تو کر کے بلایا. بس آخری لفظ پڑھنے لگا ہوں، مجھے معاف کر